السلام علیکم۔ نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبی الحسنین۔ ناظرین، آج سابق وزیر اعظم عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے کچھ مقدمات میں ریلیف ملا ہے۔ وہ کون سے مقدمات ہیں وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے سائفر کیس، جو کہ بہت ہی اہم مقدمہ ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف۔ یوں کہہ لیجئے کہ توشہ خانہ کیس کے بعد سائفر کیس ہی واحد ایسا کیس ہے جس سے سابق وزیر اعظم عمران خان کے لیے مشکلات میں ان کی اضافہ ہو سکتا ہے۔ آج دو مختلف عدالتوں سے سائفر کیس سے متعلق دو اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ سب سے پہلے تو جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت خصوصی عدالت ہے، اس نے سائفر کیس میں باقاعدہ ٹرائل کا آغاز کر دیا ہے اور 4 اکتوبر کے لیے سابق وزیر اعظم عمران خان کو اور تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی کو، جو کہ سابق وزیر خارجہ بھی ہیں، ان کو نوٹس جاری کیا ہے۔ وہ عدالت میں پیش ہوں گے اور اس کیس میں ٹرائل کا باقاعدہ آغاز ہوگا 4 اکتوبر کو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی سائفر کیس سے متعلق ڈیولپمنٹ ہے، وہ یہ کہ سائفر کیس میں عمران خان نے درخواست ضمانت دائر کر رکھی ہے اور اس ضمانت کی درخواست پر سماعت کے لیے ایف آئی اے نے ان کیمرہ پروسیڈنگ کی درخواست دائر کر رکھی ہے، جس پر فیصلہ آج محفوظ ہو گیا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے اس کیس کی سماعت کی ہے۔ اس درخواست پہ جو فیصلہ محفوظ کیا ہے وہ ہے ان کیمرہ پروسیڈنگ کی۔ اس پہ جو فیصلہ آئے گا اس کے بعد ضمانت کی درخواست جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سنی جائے گی۔ ایف آئی اے کی جانب سے اسپیشل پروسیکیوٹر شاہ خاور پیش ہوئے ہیں، جبکہ عمران خان کی جانب سے سلمان صفدر ایڈوکیٹ پیش ہوئے ہیں۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے عدالتی کارروائی کو براہ راست دکھانے کا عندیہ بھی دیا اور کہا کہ یہ معاملہ فل کورٹ کے سامنے رکھا ہوا ہے اور ایک کمیٹی جو ہے اس پر کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ سماعت کے دوران شاہ خاور نے کہا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل کو پبلک نہیں کیا جا سکتا۔ ضمانت کی درخواست کے دوران بھی کچھ اہم دستاویزات اور بیانات عدالت کے سامنے رکھنے ہیں، کچھ ملکوں کے بیانات بھی ریکارڈ پر لانے ہیں۔ یہ ضمانت کی درخواست پہ جو ہے تو اس کی سماعت ہونی ہے، اس کے متعلق یہ بات کر رہے ہیں کہ کچھ ملکوں کے بیانات بھی جو ہے تو وہ ہم نے ریکارڈ پر لانے ہیں۔ کارروائی پبلک ہوتی ہے تو جن ممالک کے بیانات ہم نے ریکارڈ پر لانے ہیں ان کے ساتھ تعلقات متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سائفر سے متعلق کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ہوگا، کوئی ایس او پیز ہوں گے، وہ بتا دیں آپ۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ آج تک ان کیمرہ پروسیڈنگ جو ہے اس کے حوالے سے درخواست پر انہوں نے سماعت نہیں کی ہے۔ مسنگ پرسن کا ایک آدھ کیس کا انہوں نے حوالہ دیا اور کہا کہ ان کیمرہ پروسیڈنگ کی درخواست تو میں نے کبھی منظور نہیں کی، لیکن پھر یہ بھی شاہ خاور کو کہا کہ آپ اپنے دلائل جاری رکھیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور دوگل جو ہیں وہ پیش ہوئے عدالت میں اور سائفر کے کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے عدالت کو آگاہ کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کیا یہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے یہ چیف جسٹس نے کہا کہ کیا یہ کوڈز جو ہیں وہ یونیورسل ہوتے ہیں، جس پر شاہ خاور ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ صدر، وزیر اعظم، چیف آف آرمی اسٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو سائفر کی کاپی بھیجی جاتی ہے۔ سائفر تمام جگہوں سے ہو کر واپس آتا ہے دفتر خارجہ میں اور وہاں پر اس کو ڈیکوڈ کر کے ختم کر دیا جاتا ہے، لیکن جو اصل کاپی ہے، یعنی کہ جو اصل سائفر ہے، وہ دفتر خارجہ ہی میں موجود رہتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ درخواست ضمانت پر فیصلہ لکھا جائے گا اور وہ پبلک بھی ہوگا۔ جب فیصلہ پبلک ہوگا تو پھر سماعت ان کیمرہ کیوں کی جائے؟ ٹرائل کورٹ میں بیان ہونا ہے، وہ ٹرائل کورٹ کا اختیار ہے کہ وہ ان کیمرہ پروسیڈنگ کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ یہ ان کیمرہ پروسیڈنگ سے متعلق درخواست تھی ایف آئی اے کی جانب سے، اور اس پر سماعت میں جو اہم نکات سامنے آئے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ اس درخواست پر فیصلہ محفوظ کر دیا گیا ہے اور اس درخواست پر فیصلہ آنے کے بعد پھر ضمانت کی درخواست پر مزید کارروائی کی جائے گی۔
اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے آج عمران خان کو 9 مقدمات میں ریلیف ملا ہے، لیکن یہ ریلیف جو ہے وہ وقتی طور پر ہے یہ کہہ لیں، یا پھر جزوی ریلیف ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو چل کے بتاتا ہوں، لیکن کن کن مقدمات میں ان کو ریلیف ملا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج یہ فیصلہ جاری کیا ہے کہ جن 9 مقدمات میں عمران خان کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست جو ہے وہ عدم پیروی کی بنا پر خارج کی گئی تھیں ان کو بحال کیا جائے اور ان کو میرٹ پر سنا جائے، کیونکہ عمران خان جو ہے تو وہ اگست میں گرفتار ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے ان پہ 9 مقدمات تھے اور انہوں نے ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستیں دی ہوئی تھیں، جو کہ ان کی گرفتاری کے بعد ظاہر ہے عدم پیروی پہ پھر وہ خارج کی گئیں۔ لیکن اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ان درخواستوں کو میرٹ پر سنا جائے گا، اور یہ درخواستیں بہت ہی عام نوعیت کی ہیں۔ زیادہ تر تو سیاسی مقاصد کے لیے ہی جو پرچے کاٹے جاتے ہیں ہمارے ملک میں، ایف آئی آرز کاٹی جاتی ہے، اسی نوعیت کی یہ مقدمات ہیں۔ مقدمات کون کون سے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ مقدمات جو ہیں یہ گزشتہ سال اکتوبر سے شروع ہوئے اور یہ جون 2023 تک یہ 9 مقدمات تھے۔ ان میں 6 مقدمات جو ہیں وہ سیشن کورٹ میں ہیں، جبکہ انسداد دہشت گردی کے جو ہے تو 3 مقدمات ہیں۔ اکتوبر 2022 میں محسن شاہ نواز رانجھا پر حملہ ہوا تھا، اس میں عمران خان کو نامزد کیا گیا تھا۔ پھر 6 جون کو توشہ خانہ میں جعلسازی کا جو معاملہ تھا، رسیدوں کی جعلسازی کا، اس کا ایک مقدمہ ہے۔ 9 مئی کو جو احتجاج ہوا تھا اور اس کے بعد 10 مئی کو 2 مقدمات درج کیے گئے تھے اسلام آباد کی تھانہ ترنول میں، اور تھانہ ترنول میں ہی 2 مقدمات درج ہے، اس میں بھی عمران خان کو نامزد کیا گیا تھا۔ 14 مئی کو تھانہ کراچی کمپنی میں بھی ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا، اس میں بھی عمران خان کو نامزد کیا گیا تھا۔ اپریل میں تحریک انصاف نے ایک ریلی نکالی تھی سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے اظہار یکجہتی کے لیے، اس میں بھی اس کا بھی ایف آئی آر درج کی گئی اور اس میں بھی عمران خان کو نامزد کیا گیا۔ اس کے علاوہ 2 مقدمات جو ہیں وہ کھنہ تھانے میں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مقدمہ جو ہے وہ بارہ تھانے میں ہے۔ یہ مارچ میں احتجاج سے متعلق مقدمات ہیں جن میں جو قبل از گرفتاری ضمانت کی درخواستیں دی تھیں عمران خان نے، اور وہ اگست میں گرفتاری کے بعد عدم پیروی کی بنا پر خارج ہوگی۔ تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ اسٹیٹس جو ہے وہ بحال کر دیا ہے۔ اب ان کا جو ہے تو میرٹ پر فیصلہ ہوگا، اور یہ ایسے مقدمات ہیں ان میں ضمانتیں جو ہیں وہ کنفرم ہو جائیں گی، لیکن ان ضمانتوں میں ان کی جب ضمانتیں کنفرم ہو بھی جائیں گی پھر بھی وہ عمران خان جو ہے رہا نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ 2 ایسے کیسز ہیں جن میں ضمانت خارج ہو چکی ہے اور اس کو عمران خان کی وکلا کی جو ٹیم ہے اس نے چیلنج ہی نہیں کیا۔ ایک تو القادر ٹرسٹ کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ والا، اور دوسرا جو ہے وہ توشہ خانہ نیب کیس ہے جس میں ضمانتیں خارج ہوئی تھیں اور اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا گیا تھا۔ تو یہ آج عمران خان کے مقدمات سے متعلق اہم ڈیولپمنٹس تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔